بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ محرم کی ایک اور صبح طلوع ہو چکی تھی۔ کربلا کی تپتی ریت پر 8 محرم کا سورج نمودار ہوا۔ 7 محرم سے دریائے فرات کا راستہ بند کیا جا چکا تھا۔ پانی جو اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اب ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ خیموں میں موجود پانی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اب پیاس صرف ایک احساس نہیں رہی تھی، اب پیاس مسلسل آزمائش بن چکی تھی۔ دن چڑھتا تو سورج کی تپش ریت کو دہکا دیتی، گرم ہوائیں خیموں سے ٹکراتی، معصوم بچے اپنے بڑوں کے قریب آ کر پانی مانگتے، مائیں انہیں تسلی دیتی، لیکن ان کے پاس دینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ یہ وہ لمحے تھے جن کا تصور بھی دل کو بے چین کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں کسی نے شکوہ نہیں کیا، نہ کوئی گھبراہٹ تھی، نہ مایوسی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف ان کی آزمائش نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے ضمیر کا امتحان ہے۔ ادھر یزیدی لشکر یہ سوچ رہا تھا کہ پیاس اہل بیت کے حوصلے توڑ دے گی، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ جسم کمزور ضرور ہوئے، ایمان کمزور نہیں ہوا۔ دوستو، جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو ایک شخصیت ایسی ہے جس کا نام وفاداری، جرت اور ایثار کی علامت بن کر سامنے آتا ہے۔ وہ ہیں حضرت عباس علیہ السلام۔ حضرت عباس حضرت علی علیہ السلام کے فرزند اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے۔ آپ کی والدہ حضرت ام البنین تھیں، جنہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت ہی اس انداز میں کی کہ وہ اہل بیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ حضرت عباس قداور، غیر معمولی بہادر اور بہترین سپہ سالار تھے۔ عرب کے بڑے بڑے جنگجو بھی ان کی قوت اور مہارت کو مانتے تھے، لیکن ان کی اصل عظمت ان کی جسمانی طاقت نہیں تھی، ان کی اصل عظمت ان کی وفاداری تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے الگ نہیں سمجھا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مولا علی نے انہیں امام عالی مقام کا ساتھ دینے کے لیے اللہ سے مانگا تھا۔ وہ حضرت علی کی دعا کی قبولیت تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی کے حکم کے تابع رہے۔ کربلا میں بھی خیموں کی حفاظت، اہل بیت کی خدمت اور بچوں کی دلجوئی کی بڑی ذمہ داری انہی کے کاندھوں پر تھی۔ 8 محرم تک پیاس کی شدت بہت بڑھ چکی تھی۔ خیموں میں موجود بچے بار بار پانی مانگتے تھے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مختلف مواقع پر عمرو بن سعد کے ذریعے پانی کی فراہمی کے لیے کہا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کا حکم انتہائی سخت تھا۔ فرات پر تعینات سپاہیوں کو ہدایت تھی کہ پانی تک کسی کو نہ پہنچنے دیا جائے۔ اس کے باوجود اہل بیت کے چند جانثار ساتھی رات کی تاریکی میں پانی لانے کی کوشش کرتے رہے۔ بعض تاریخی روایات میں حضرت عباس علیہ السلام اور چند دیگر اصحاب کی ایسی کوششوں کا ذکر بھی ملتا ہے جن میں وہ محدود مقدار میں پانی خیموں تک پہنچانے میں کامیاب بھی ہوئے۔ البتہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی وہ آخری اور مشہور روانگی جس میں آپ مشکیزہ لے کر فرات کی جانب گئے، عاشور کے دن پیش آئی تھی۔ اسی لیے 8 محرم کو ہم ان کوششوں کو حضرت عباس علیہ السلام کی مسلسل خدمت اور ذمہ داری کے تناظر میں دیکھتے ہیں، نہ کہ ان کے آخری مارکہ آرائی کے طور پر۔ کربلا کی داستان میں وفاداری، امانت، شجاعت اور بھائی سے بے مثال محبت کا حضرت عباس کا ایک الگ ہی باب ہے۔ حضرت عباس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ وفاداری صرف الفاظ سے نہیں ہوتی۔ وفاداری اس وقت ثابت ہوتی ہے جب انسان ہر مشکل میں حق کے ساتھ کھڑا رہے، جب دنیا ایک طرف ہو اور حق دوسری طرف، تب بھی اس کے قدم نہ ڈگمگائے۔ 8 محرم وہ وقت تھا جب امام علی مقام کے خیموں میں پانی ختم ہو چکا تھا اور کچھ نہیں تو بچوں کے لیے پانی لینے دیا جائے، یہ مطالبہ کیا جا چکا تھا۔ اور شاید اسی لیے عمرو بن سعد کے لشکر میں اطمینان بڑھ رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ محاصرہ اپنا اثر دکھا رہا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں
صورتحال مختلف تھی، پیاس تھی، تکلیف تھی، لیکن اللہ پر یقین پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ اصحاب ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا، کوئی دعا میں مصروف ہوتا، اور امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی دل جوئی کرتے رہتے۔ یہ صرف ایک لشکر نہیں تھا، یہ ایمان، وفاداری اور صبر کا قافلہ تھا۔ 8 محرم ہمیں صرف پیاس کی داستان نہیں سناتا، یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ طاقت ہمیشہ ہتھیاروں سے نہیں آتی، اصل طاقت اصولوں سے آتی ہے۔ جن لوگوں نے پانی روک لیا ان کے پاس طاقت تھی، لیکن جنہوں نے پیاس برداشت کر کے بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، تاریخ نے عزت انہی کے حصے میں لکھی۔ 8 محرم کا سورج غروب ہونے لگا، رات کی تاریکی کربلا پر اتر رہی تھی، خیموں میں بچوں کی پیاس پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ دشمن کا محاصرہ برقرار تھا اور ہر شخص جانتا تھا کہ اب فیصلہ کن وقت قریب آ چکا ہے۔ کل 9 محرم، وہ دن جب جنگ تقریباً دروازے پر دستک دے گی۔ لعین ترین کرداروں میں سے ایک کربلا آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام کو آخری رات عبادت کے لیے مہلت طلب کرنی ہوگی، اور کربلا کی تاریخ اپنے سب سے دردناک باب کے بالکل قریب پہنچ جائے گی۔ یہ دین پناہی کا شرف کس کو ملا ہے؟ یہ کس کا لقب ہے جو سرے عرش لکھا ہے؟ اجمیر کے خواجہ نے یہ سچ خوب کہا ہے، لا ریب کہ شبیر ہی کلمے کی بقا ہے۔